بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کہتے ہیں کہ جی اب کیا آ گیا جی وذکر فی کشف الاسرار شرح اصول فقہ الاسلام ان الاداء یسع بنیت القضاء، کہ ادا درست ہے کس کے ساتھ؟ قضا کی نیت کے ساتھ، حقیقتاً حقیقی طور پہ کنیت من نوا ادا ظہر اليوم، جیسا کہ ایک آدمی ظہر کی نیت کرتا ہے، ظہر کی ادا کی نیت کرتا ہے کب؟ بعد خروج الوقت، وقت کے نکلنے کے بعد، کس بنیاد پر؟ کہ علی ظن ان الوقت باقٍ، کہ وقت باقی ہے۔ ایک آدمی کا عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے لیکن وہ یہ سمجھ رہا نہیں بھئی ابھی ظہر باقی ہے، تو وہ نیت کیا کرتا ہے کہ ظہر کی ادا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہوگا؟ تو درست وکنیت الاسیر الذی، ایسے ہی ایک قیدی ہے جس کو اتنا جیل میں ایسا بند کیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے کیا نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے بعض کال کوٹھڑی جو ہوتی ہے، کال کوٹھڑی میں اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کدھر چل رہی ہے، کون سے مہینے چل رہے ہیں، دن کب آئی رات کب آئی۔ تو کہتے ہیں وکنیت الاسیر الذی اشتبہ علیہ شہر رمضان، کہ جیسا کہ رمضان کا مہینہ جس آدمی کو مشتبہ ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان کب آیا تھا، کب گیا، کیا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ فتحر شہرن، اس نے یہ تحری کی، اس نے خود سوچا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہوگا، وصامہ بنیت الاداء، اور اس نے ادا کی نیت سے روزہ رکھی، فوقع صوم بعد رمضان وقصہ، اور اس کا روزہ کیا آیا؟ رمضان کے بعد آیا۔ مثال کے طور پہ شوال کے اندر جو تھا اس نے رمضان کے روزے رکھا تھا، وہ سمجھا تھا وقصہ کنی، اچھا جی اس کے نیت کیا ہے؟ کنیت من نوا قضاء ظہر، اس کا عکس کیا آئے گا؟ وہ کنیت من نوا قضاء ظہر، جو ظہر کی قضا پڑھ رہا ہے، علی ظن ان الوقت قد خرجا، کہ وقت نکل چکا ہے، لیکن ولم یخرج، لیکن حالت یہ تھی کہ نکلا نہیں تھا، اچھا جی بعدو، ٹھیک ہے نا؟ ولم یخرج بعدو وکنیت الاسیر الذی صام رمضان، ایسے ہی ایک آدمی جو کہ کیا کر رہا ہے؟ رمضان کی قضا کی نیت کر کے رکھ رہا ہے، حالانکہ بنیت القضاء الزن ان قد مضى، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا حالانکہ وہ گزرا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ وصحت، اچھا جی فیہ باعتبار ان وطا باصل النیت، کہتے ہیں یہ درست کیوں ہوگا؟ اس لیے درست ہو جائے گا کہ یہ جو تھا اس نے اصل نیت تو کی ہے نا، اصل نیت تو کی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھو ایک آدمی کیا کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جیسے میں ابھی اگر زور کی نماز پڑھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب زور کا وقت نکل گیا، تو میں اگر کہتا ہوں چلو جی زور کی قضا پڑھ رہا ہوں، تو میری کیا ہو جائے گی؟ نماز درست ہو جائے گی، وقت تو ہے نا، ابھی ادا کا وقت باقی ہے۔ ایسے ایک آدمی رمضان کے اندر یوں گمان کر رہا ہے کہ بھئی ابھی شوال شروع ہو چکا ہے رمضان کے اندر، کہتا ہے چلو جی میں رمضان کے قضا روزے رکھ رہا ہوں، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ قد مزہ وصیت فی باعتبار انه وطا باصل نیت، ولکن اخطا فی الظن، کہتے ہیں ظن میں خطا ہوئی ہے، والخطا فی مثلی معفو، اور ایسی جو خطا ہوتی ہے وہ معفو ہوتی ہے۔ واما الحج فینبغی تشتفی نیت تمییز بین الاداء والقضاء، کہتے ہیں حج کے اندر کیا نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی تمییز، تو لا تشترط نہیں ہے یہ تمییز بین الاداء والقضاء، کہ اس میں کیا نہیں ہوگی؟ کوئی نہیں ہے، کیونکہ دیکھو حج جب بھی آپ ادا کرتے ہو وہ کیا شمار ہوتا ہے؟ ادائی شمار ہوتا ہے، قضاء شمار نہیں ہوتا۔ اچھا حج جو ہوتا ہے، حج ایک آدمی کے اوپر حج سمجھو آج سے 30 سال پہلے فرض حج ہوا تھا، اور آج وہ جا کے حج ادا کرتا ہے، تو کیا کرو گے؟ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ جناب علی اس کی کیا ہو گئی ہے، ابھی اس کی قضا ہو گئی ہے، اس کے 30 سال پہلے فرض ہوا تھا۔ اور آپ نے یہ اصول شاشی وغیرہ کے اندر یا نور انوار میں پڑھا ہوگا کہ حج کی قضا کا معاملہ نہیں ہوتا، حج جب بھی اچھا، تو آپ نے اصول شاشی میں پڑھا تھا کہ حج جب بھی بندہ ادا کرتا ہے تو وہ جا کے کیا شمار ہوتا ہے؟ وہ وہی شمار ہوگا، آپ کا ادائی شمار ہوتا ہے، قضا شمار نہیں ہوتا۔ ہاں اس کو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیٹ کرنے کی، گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ویسے کیا ہے؟ حج ہمیشہ ہی کیا ہوگا؟ ادا ہی ہوتا ہے، حج قضا کبھی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ایسی زکوٰۃ کا کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ زکوٰۃ جب بھی ادا کرو گے تو کیا ہوگی؟ وہ ادا ہی ہوتی ہے، وہ قضا نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پہ نیت کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر آگے جو ہے نا الخامس فی بیان الاخلاص آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پھر انشاءاللہ ہم
اس میں جو ہے انشاءاللہ دیکھ لیں گے، جیسے بھی آپ لوگ کہیں گے تو پھر ہم اس وقت پڑھ لیں گے، پھر خامس جو ہے ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ بس آج کے لیے پھر ہم اتنے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی نئی بات شروع ہو جائے گی تو پھر آپ لوگ تو اخلاص کر کے، وہ بڑے مزے کی بحث ہے البیان اس میں سے، وہ پھر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. چھٹیوں میں تھوڑا سا آگے پڑھ لیں اس کو، بے شک کوشش کریں. کوشش یہ کریں کہ چھٹیوں میں جو آپ کے رہتے ہیں، پر اگر کسی کے امتحان وغیرہ کی کوئی ترتیب رہتی ہے تو اس کو پورا کر لیں، اپنے امتحان کی ترتیب پوری کر لیں، تیاری کر لیں، تاکہ عید کے بعد میں فوراً آپ سے امتحان لے لوں اور آپ کے وہ ہوتا جائے گا، چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی ساتھ ساتھ، تاکہ اگلے سال آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو زیادہ. آپ نے جن چیزوں کو بس فتوے کے اوپر زیادہ زور ہو آپ کا. اب سراجی میں نے انشاءاللہ پڑھانی ہے آپ کو، سراجی، تو وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی.